السلام علیکم ویورز، پہلا سوال ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ سعد لاشاری ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ لوگ کہتے ہیں یعنی نون لیگیے سمجھ نہیں آتی ہے کناڑی کے ہاتھوں میں ملک کی باغ ڈور کیسے دے دی گئی۔ موقع ملا تو پاکستان کو ایک بار پھر ترقی کے راستے پہ چلائیں گے۔ اچھا بھائی، جو کام یہ 3 بار وزیر اعظم رہنے کے باوجود نہیں کر سکا یہ آدمی، تو اب کیسے کرے گا؟ سعد لاشاری صاحب دیکھیں، بات سنیں، یہ ڈھیٹوں بے شرموں بے حیاؤں کا ایک اکٹھ ہوتا ہے پاکستان میں۔ پولیٹیشین گنتی کے چند گزرے، یہ پولیٹیشینز نہیں ہیں، یہ فارچون ہنٹرز ہیں۔ ایک زمانے میں امریکہ میں تھا، اس کو کہتے ہیں گولڈ رش، سونے کی تلاش، اس پہ فلمیں بھی بنی ہیں۔ تو پہلی بات جو مزقہ خیز ہے، یہ بات کرتے وقت سوچتے بھی نہیں اور چمچے ان کو بتاتے بھی نہیں کہ کیا جھک مار رہے ہو۔ پہلا جملہ جو آپ نے اور میں نے بھی پڑھا ہے کہ ایک ناڑی کے ہاتھ میں ملک کی باغ ڈور۔ وہ بندہ پوچھے تمہارا کیا تجربہ تھا، تم کون تھے؟ ایک فونڈری چلانے والے کام مطلب برکردار بی اے چھیے کچھ کھ بھی نہیں، تمہارے کوئی آگے پیچھے خاندان دائیں بائیں، تم کو ڈاکٹریٹ کر کے آئے تھے باہر کو، کیا تھا تم؟ جہاں تم گھسا لیا انہوں نے، پہلے وزیر بنایا، تھوڑی تربیت دی، پھر چیف منسٹر 4 بار اس خاندان میں وزارت عظمیٰ کو خدا کا خوف کرو۔ تجربہ، بندہ پوچھے بھائی آپ کو کون سا تجربہ تھا؟ ماں کے پیٹ سے کون سیکھ کے آتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا، تجربہ ان کا کیا تھا؟ تجربہ اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے ملک برباد کر کے بہت سارے ٹرکس سیکھے ہیں، بہت ساری وارداتیں سیکھی ہیں، بڑے ایون فیلڈ بنائے، سارا کوئی تو تجربہ کس کا ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ سے لے کے نکلتا ہے آدمی۔ کرو اچھا، اس بیان کا دوسرا حصہ ہے کہ موقع ملا تو پاکستان کو ایک بار پھر ترقی، اور پاکستان کو تو کھانے والے لوگوں میں آپ سر فہرست ہیں۔ چند ہی تو خاندان ہیں جنہوں نے اس ملک کی بوٹیاں نوچی، عوام کے بچوں کے حصے کے نوالے کھائے۔ مجھے نہیں پتا جن لوگوں نے ان کو کلین چٹ دی، یہ وہ سارا وہ دے دیا ہوگا، ایون فیلڈ کہاں سے آیا؟ ایک بات ہے، ان کے والد شریف مرحوم صاحب جو تھے وہ 7 بھائی تھے، یہ 2 پالیٹکس میں آئے، باقی سارے کاروبار کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں، ترقی بھی کی ہے انہوں نے، لیکن وہ مالی حوالے سے ان کے پیروں کی خاک نہیں۔ وہ تم نے تو کاروبار کیا ہی نہیں، لیکن تم نے سیاست کو کاروبار کے طور پہ کیا۔ اگلی بات سنیں، سگا بھائی، شریف آدمی، نیک آدمی، پرہیزگار آدمی، عباس شریف، تیسرا سگا بھائی، بہت زور لگا کے کھینچ کھانچ کے اس کو پالیٹکس میں لے کے آئے، پتہ نہیں میں نے بنایا یہ ایم پی اے، مجھے یاد نہیں، وہ تھوک کے چلا گیا، اور وہ لوگوں کو مذاق اڑاتا تھا کہ تم میں کیا جو وہ لفظ استعمال کرتا، کن لوگوں کے پاس آتے ہو؟ یہ رپورٹرز کو وہ کہتا تھا، پریس کے لوگوں کو۔ اب آج اس کے حساب سے دیکھو، ان دونوں کے دیکھو، سیدھی بات ہے، سگا بھائی پالیٹکس میں بھی آیا، تھوک کے چلا گیا، تو یہ ترقی کے راستے پہ کیا ترقی؟ آپ تو رسے چرا لینے والے لوگ ہیں، آپ اچھا، تو آخری جملہ تھا سعد لاشاری صاحب کا کہ جو کام یہ 3 بار وزیر اعظم رہنے کے بعد، 4 بار، چوتھی بار بھی شہباز شریف کی شکل میں یہی تھے، 4 بار رہ کے نہیں کر سکے، پنجاب پہ مسلسل قبضے کے باوجود جو انہوں نے جھک، یعنی لعنت بنی ہوئی ہے پنجاب کے لیے۔ کیا؟ اورنج ٹرین، میں تب بھی لکھتا رہا خلاف، اورنج ٹرینوں میں نقص نہیں ہے، ہر قوم پہ ایک وقت ہوتا ہے، جیسے انسان پہ، بچپن میں اور خوراک اور طرح کا لباس، پھر ذرا بڑا، پھر ذرا بڑا، پھر پہلے ماں چلاتی ہے، باپ چلاتا ہے، انگلی پکڑے کے، پھر ایک زمانہ آتا ہے وہ بھاگنے لگتا ہے، وہ ماں باپ کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ تو یہ آپ کے آخری سوال کا بھی جواب کے لیے، 3 بار وزیر اعظم نہیں، 4 بار وزیر اعظم رہ کے انہوں نے لوگوں کو جہنم میں جھونک دیا۔
اب پھر رالیں ٹپک رہی ہیں، لیٹ نکالنی ہے انہوں نے۔ نیکسٹ ہیں جی سہیل خان پشاور سے، وہ کہتے ہیں کسی سے بھی مذاکرات اور ڈیل نہیں کروں گا۔ عمران خان کا جیل میں بیٹھ کر پیغام، عمران خان کی دوسری جماعتوں اور سیاسی سٹیک ہولڈر سے مذاکرات نہ کرنے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سہیل خان صاحب، پی ٹی آئی تو نام بھی یہ دیکھیں، پی ٹی آئی بنی ہے ان لوگوں سے نفرت کے نتیجے میں۔ یاد رکھیں، یاد کریں، شروع کے کتنے سال پی ٹی آئی کو گھاس نہیں پڑی، میں پہلا سیکرٹری انفارمیشن ہے تو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے۔ لیکن چلیں، جلدی علیحدہ ہو گیا تھا، مجھے پالیٹکس اچھی نہیں لگی، گند لگا مجھے یہ سارا، سچی بات۔ پی ٹی آئی نہیں، میں نے کہا یار یہ عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، عجیب طرح سوچتے ہیں، ان کے رویے عجیب طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت عمران خان واز مچ ینگر، بالکل جوانی کا پیک تھا، ورلڈ کپ نیا، شوکت خانم والا کارنامہ نیا، لوگوں نے گھاسی نہیں ڈالی شروع میں۔ جب مسلسل ان لوگوں کے ہاتھوں، یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں لوگ ذلیل ہوئے، اور وہ مسلسل کہتا رہا، ایک زمانے میں تکیہ کلام تھا عمران خان کا، اگر آپ کو یاد ہو، بے نظیر بھٹو بھی زندہ تھا، وہ کہتا ہوتا تھا ایک کرپشن کنگ ہے، ایک کرپشن کوئین ہے۔ مجھے نہیں پتا ہمایوں فرید صاحب آپ کی ایج کتنی ہے، جو ذرا سینئر ہیں ان سے پوچھ لیں، ہر تقریب میں ہوتا تھا نا۔ سو آہستہ آہستہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی شروع ہوگی۔ سو پی ٹی آئی کی مقبولیت نتیجہ ہے ان لوگوں سے نفرت کا۔ اب اگر انہی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پلے کی رہنا ہے، سمپل۔ اور کوئی لمبا چوڑا تجزیہ نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یا مجھے بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں تو میں معذرت کر لیتا ہوں۔ شروع کے سال جب when he was much younger، اب کہتے ہیں جی اٹریکٹیو ہے تو یہ فلانا، تو اس وقت کرزما کہاں تھا بھائی؟ ورلڈ کپ بھی نیا تھا نسبتاً، اب تو پتہ نہیں صدیاں بیت گئی اس کام کو۔ شوکت خان بھی نیا تھا، عمران خان مچ ینگر، جوش جذبہ یہ سارا کچھ تھا، بندے بھی بہت قابل تھے اس وقت، بہت قابل بندے تھے۔ ڈاکٹر پرویز حسن، حاجی ایف ناظم فرام کراچی، اویس غنی جو بعد میں کہیں گورنر شورنر بھی رہے، اور ڈاکٹر فاروق، وہ شہید ہو گئے، وہ غامدی کے یہ وہ ایک شاگرد کہہ لیں، یہ اچھے لوگ تھے۔ نتیجہ مشاہد حسین کا بھائی تھا مباحد حسین، وہ امریکہ سے آگے بیٹھا ہوا تھا، ایک اور تھا اس بیچارے کے پاؤں کٹ گئے ہیں، ہمارا یونیورسٹی کا تھا، وہ اچھے سیلف لیس لوگ تھے، کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ یہ تو پی ٹی آئی کی مقبولیت، ان لوگوں سے نفرت کہ انہی کے ساتھ بیٹھ جائے گا ختم۔ تو اس لیے نہیں بیٹھے گا میرا خیال ہے، باقی اللہ بہتر جانتا۔